الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیریں تقاضا سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے اور جب آل پیمبر کا دیا واسطہ میں نے جب آل پیمبر کا دیا واسطہ میں نے پھر مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے بات ہوتی سر سانج دی تو ہمیں بھی پتا ہے کہ میرا سر سانج چنگا ہے اور میرا سر سانج تھوڑے نہ رلے یا نہ رلے وہ الگ کر لے تم کو تھوڑا جب تسی سرکار دی بارگاہ سبحان اللہ ہو سبحان اللہ 15 منٹ ہے کیونکہ ان کو تسا کہ جی سرکار 10 بجے دعا کرنی پر جیویں دے تواڈے حالات نے 10 بجے والے لا بجے تھوڑا جہا آئے بندے دی جڑی نہ ہو رکھیا کرو یہ بیٹھے دی جیویں بالکل بس مست روز احباب جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نات بھی تسا سن دے ہو چنگے تو چنگے احباب سن دے ہو تے کدی ماڑیاں نال بھی گزارا کری دے محبت اللہ کو سبحان اللہ آج کی یہ مجلس کا سلسلہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی گئی جس کی صدارت یہ طریقت شریعت سید محمد نبید الرسول شاہ صاحب زیدہ ملکہ آپ فرما رہے ہیں قاری محمد اظہر قادری صاحب آپ کی سٹیج کی زینت ہیں دعا ہے اللہ صداقت کے اس پھول کو تا قیامت آباد و شاد رکھے
ان کی نسبت کے صدقے میرے پیر خانے کی خیر فرمائے. اب آپ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ، کیونکہ یہ جو دور جا رہا ہے نا، لوگ سادات کے نام سے بڑی چیڑا جا رہے ہیں، بڑی چیڑا. آپ باہر نکلتے نہیں ہیں اسی لیے پتہ نہیں ہے آپ کو، مگر یہ آج سے نہیں، ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. مگر جنہیں مالک بڑھائے دنیا انہیں گھٹانے سے. ٹھیک، تو یہ بڑی نسبتیں بڑی کمال ہوتی ہیں. کیونکہ آج کا دور پتہ ہے کیا ہے کہ جس لوگ اپنے پیر کی توہین جانا کو برداشت نہیں کرتے، مگر سرکار کے نام پہ کوئی نہیں اٹھتا. مگر آل مصطفیٰ کا واسطہ ایک ایسا واسطہ ہے، یہ ایسی نسبت ہے، یہ کسی کا مرشد یا پیر ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں یہ سرکار کی آل کی نسبت ایک ایسی کمال نسبت ہے کہ جو اس کا حیا کرتا ہے اللہ اس کا حیا کرتا ہے. بات یہ ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس گھر میں اللہ نے مہربانی فرمائی، سادات تشریف لائے. تو پھر وہی کہوں گا کہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان نیکوں کا سایہ سلامت رکھے. میں نے جو آیا کریمہ پڑھی ہے 10 سے 15 منٹ ہے میرے پاس، میں نے اسی میں گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے. اب آپ نے بارہا دفعہ سنا اس آیا کو کہ ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. یعنی کہ یہ آیا کریمہ اس بات پر مہر ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ ذکر سے غفلت نہیں برتتا، وہ ذکر کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جو اہل ذکر ہیں وہی ایمان والے ہیں، ان کا ایمان اس کی بارگاہ میں کامل ہے. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا الٹ ہو گیا ہے. اگر ہم دنیا میں کسی کا ساتھ رکھیں نا تو ہمیں وہ کہہ دینا کہ چل یار مسجد چلے، تو آپ کا تانا ہوتا ہے جا یار بیٹا جی. عام مقولہ ہے، عام سی بات ہے. مگر یار کبھی رات کے کسی نے میں سوچ کر دیکھنا کہ وہ ایسی کمال بارگاہ ہے، اگر غیر ارادی طور پر سوتے ہوئے غلطی سے منہ سے لفظ نکل جائے تو پھر بھی وہ تیرا غلطی سے نکلا ہوا لفظ بھی رہے گا نہیں جائے. غلطی سے نکلا ہوا لفظ بھی رائے گا نہیں جائے گا. کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت بڑی کمال کی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑے پارسا بندے کی تلاش ہے، بڑے نیک بندے کی تلاش ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہے نا کہ تیری ڈیوٹی ہے ڈھونڈ کوئی اچھا مل جائے، جیسے کہتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ دیکھنے جائے. تو یہ بات ہے کوئی ڈھونڈ کوئی اچھا مل جائے. جب یہ بات کہی اب وزیر نے حساب یہ لگایا کہ جو بندہ رات کے پچھلے پیر اللہ کے گھر میں ہوگا وہ ضرور اس کا قریب ہے. مسجد کے باہر ڈیوٹی لگا دی بندے کی، وہ دیکھنا شروع ہو گیا. مگر بدقسمتی سے ہوا کیا کہ ایک چور مسجد میں آ گیا. چور جو ہے آ کے مسجد میں چھپ گیا. جب چھپا تو جب مسجد سے بندہ نکلو نا غلطی سے تالا لگا دیا، غلطی سے تالا لگا دیا، تالا لگا کر چلے گئے. اب وزیر نے جس کو بھیجا تھا وہ دیکھتا رہا کہ اندر کوئی بندہ موجود ہے، اندر کوئی بندہ موجود ہے. وہ اس بات کو نوٹ کرتا رہا، جا کر وزیر سے کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ ایک بندہ موجود ہے، بڑا عبادت گزار لگتا ہے، رات کا یہ پہر کہ دنیا سو چکی ہے اور اس کی یاد میں لگا ہے. وزیر تمام بندوں کو لے کر مسجد کا رخ کرتا ہے. جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھولتا ہے نا وہ ڈر کے مارے اب نماز کی نیت مانگتا ہے. اب 2 نفل پڑھے پھر سلام پھیرا، ڈر کے مارے پھر کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا. اب اس نے آگے پکڑ لیا، کہنے لگا تو بڑا نیک ہے، تجھے ڈھونڈنا ہی میری ڈیوٹی تھی. ابھی ارادہ تو نہیں تھا یار، ابھی ارادہ تو نہیں تھا، نیت تو ہے ہی نہیں تھی.
ਉਹ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਏ, اور کیا چاہیے. مگر بات پتہ ہے کیا ہے کہ یار غیر ارادی طور پر جو جاتے ہو تو اگر ارادہ کر کے چلے جاؤ تو پھر کیا ہوگا, اگر ارادہ کر لو تو کیا ہوگا. اب ہوا کیا, پکڑ کے لے گیا, اب وہ ڈر گیا, اب وہ ڈر گیا, اب ڈرا ہوا سے وہی کھڑا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ فضل کرے تے بخشے جاؤں میں گئے. کھڑا ہے مالکہ, تو جاننے والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے, تو بہتر نوازنے والا ہے. جانتا ہے کہ میں چور ہوں, مگر اگر آج پردہ رہ جائے تو پھر کمال ہے. اگر آج پردہ رہ جائے تو کمال ہے. جب یہ عرضی مالک نبی ذل کی بارگاہ میں اس کی عرضی ٹکرائی نا تو مالکوں نے بھی توجہ فرمائی. اب توجہ آئی, مالکوں کی جب توجہ ہو گئی, بادشاہ کیا کہتا ہے, یار تیری بڑی تعریف سنی ہے, تجھے عبادت کرتے پایا ہے, مگر اصل تو جاننے والا وہی تھا نا, مگر اس نے راز کو کھولا نہیں ہے, اس نے راز کو کھولا نہیں ہے, پردہ رکھا ہے. اسی لیے کیا کہتا ہے کہ جو پردہ رکھے نا میں اس کا میں اس پر رحم کرنے والا, مگر اب موقع کوئی خالی نہیں جانے دیتے. اگر اس کی بات چل یار چوک کرے ایسا ہی ہے. مگر کیا کیا, بادشاہ کہنے لگا یار اگر میں تجھے اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں اور تجھے اپنے اس مسند پر بٹھا دوں تو پھر کیا خیال ہے, تو پھر اس کی بارگاہ میں جھکا ہوگا. میرا ایسا نہیں ہوتا, یہ معاملہ کچھ اور ہے. پیر باہو نے اس پر بڑی کمال بات کہی ہے. تو جیسے بات یہ ہے کہ بات سخت ہے, آپ بعد میں ہو سکتے کہ آپ کی عادت میرا روز ملنا رہتا ہے, ہو سکتا ہے بابا جی دیکھو اچھا شادی کا موقع تھا پھر آپ نے بات نہیں کر دی, مگر میری مجبوری ہے, میری مجبوری ہے, کیونکہ مالکوں نے دھکا لگایا کہ کوشش کرتے رہو, کوشش کرنی ہے, یہ نہیں کہ میں بہتر کر پاؤں گا, مگر کوشش ہے. تو کیا ہے کہ کیا فرمایا کہ ہم نے فرشتے مختص کر دیے ہیں آپ اب آئے ذکر سننے کے لیے. اب یہ لوگ اہل ذکر, ان کی یہ نسبت, آپ آ گئے سن کر چلے جائیں گے, بس یہاں تک معاملہ دبے گا نہیں, بلکہ ہوگا کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بخشش کا حامل ہو جائے. ذکر تو یہ کر رہے ہیں, آپ تو ارادہ کر کے آئے, شادی پہ آئے, آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا. چلو میں تو محفل کے لیے آیا ہوں, حضور محفل کے لیے آئے ہیں, قاری صاحب ہے, مگر آپ محفل کے لیے تو نہیں آئے. آپ تو مہندی والا سسٹم جو بھی آپ بعد میں کریں گے وہ آپ کے اپنے معاملے ہیں. ہوتا کیا ہے, اسی جگہ محفل پاک ہوتی ہے, اور جیسے رہبر جاتا جائے پیچھے اسی جگہ آپ جو آپ کا دل چاہے وہ کرتے ہیں. اور صحیح میں صرف بات کر رہا ہوں, یا آپ اپنا آپ کا ایمان ہے کہ آپ بعد میں کیا کریں گے. کبھی خود سے سوال کرنا, اللہ ان نیکوں کو سلامت رکھے. کیا یوں نگاہ ڈالی, کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. اب تیری اگلی پچھلی زندگی کو دیکھ بھی لیا, پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہتے ہیں کہ مولا چل اب میرا ہو گیا. سبحان اللہ, یہ اہل ذکر لوگ ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, جیوے مرشد, جیوے مہربانی یار, رمضان بیٹا مہربانی, میں نہیں یار اس طرح نہ کریا کرو. اللہ تھوڑی محبت سلامت رکھے, مجھے تھوڑا جا خیال محفوظ رکھے یار. اب کیا ہے, ان کے ساتھ لگ کے ہم بخشے تو گئے, مگر بات تو وہی ہے نا کہ ہم نے کوشش نہیں کی. یہ تو کوشش کرتے رہے, کیوں, کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ دوستی کیوں لگا لی. ان کا آسرا وہی بن گیا. وہ چور تھا نا, ایک جوری کے ساتھ ہو لیا. اب کرتا کیا ہے کہ میں ہیرا چراؤں گا, یہ ہم جیسے لوگ ہیں, یہ آخری بات اور اس پر گفتگو میری مکمل ہو جائے. تو کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ ہو لیا. اب اندر جو ہے نا, اندر گندا ہے, اندر خرابیاں ہیں,
انہوں نے ساتھ بھی لگا لیا، بخشش کی سند بھی مل گئی، وقت بھی سنور گئے، مگر اندر بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ سرکار مجھ نہیں سن دی، سرکار اولاد نہیں ہے، سرکار پیسے نہیں ہے، وافر نہیں ہے۔ اور یار کبھی یہ بھی پوچھا کہ مالک کو جیسے اس کو آپ مناتے ہیں وہ رستہ، اور یار یہ لوگ تو مارے مارے پھرتے ہی اسی لیے ہیں کہ کوئی ملے تو صحیح۔ پیر باہو کی زندگی گزر گئی، کوئی ملے ایسا جس کو ہم عطا کریں، پھر ملا کوئی نہیں، دل کسی پہ نہیں آیا، تو پھر تھک کر اسی بارگاہ میں گلا کیا، سونیا تیرے سلطان باہو کے مطابق کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ یار بات یہ ہے کہ پھر ثابت ہوا اتنے بڑے لوگ اتنا کچھ سمیٹ کر لے گئے، ہم نے صرف جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ مالک سے لگاؤ نا، اب کیا کرتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب وہ جو جوہری تھا وہ جاننے والا تھا، جب بندہ دانشور اور دانا ہو نا تو پھر وہ مار نہیں کھاتا، اور جن کے پیچھے راہ پر کمال ہو پھر تو وہ مار کھا سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت جگہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر تو میرے کو تو پتا ہے تو ساری توجہ ادھر سب دی نہیں ہے۔ اب جو جوہری تھا اس نے دیکھا کہ کیا لینے آیا ہے، کہ ہیرا چرانے کی چکر، اس نے رات کو جب سویا نا اپنی ویسکوٹ سے ہیرا نکالا اور چور کی ویسکوٹ پہ ڈال دیا۔ کہ تو اڈا حال ہے ذرا غور کرے ہو، تو سا کی مگن جاندے پیر جی ماجی پیر جی کٹی نہیں لینے لگنے دیں۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ابھی مجھے اسی سے لیا ہے، یہ پرسوں کی بات ہے۔ ایک بزرگ بابا جی کے ساتھ نوجوان بندہ سرکار دیکھو تاڑے ہوندے ہیں، اس کے لفظ ہوندے کہ تاڑے ہوندے ہیں جی دیکھو ساڑی مجھے نہیں کرتا۔ مجھے بڑی اس کی حیثیت ہے کہ یار تصویر مجھا میں نے نہیں، حیران کون ماجرہ ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھو کتنی بڑی فری یہ حضور میں ان میں بھی بندے موجود ہوں گے جو کہیں تو دیکھو جی تواڈے ہوندے حالات نے، اور یار اگر ایسا نہ بھی ہوندے تو پھر کیا حالات ڈاٹے سمجھ جانے سے کوئی نہ حالات تا ٹھیکہ پیرا نہیں لیا، مگر ہاں تواڈے ظاہر تے باطن میں بہتر کرنا ٹھیکہ ضرور ہے۔ اگر انہاں نہ لاؤ گے نا قسم خدا دی چہرہ نہیں لگدا، یہ لوگ ایک سیکنڈ دے وچ ادھر کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، شیر نہیں ہے صرف، یہ منن والے تھے۔ ان کی کتاب پا دیتا، دن چڑھ گیا، اگلا دن جب آیا نا تو اس نے اس کے اٹھنے سے پہلے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا بڑا ہیرا رات کو چمکے گا، اس کی چمک سے کمال ہو جائے گا، یہ وہ فلاں۔ انہوں نے جو نکالا کہ لگا یار دیکھیے ساری رات ہی دن تھا۔ پھر اگلی رات 2 دن گزرے، 3 دن جب گزر گئے نا تو آیا تو کہنے لگا اگلے دن یار بات سن میری استاد، مانتا ہوں تو کمال ہے مگر مجھے وہ گر بتا، مجھے وہ طریقہ بتا کہ جس کی وجہ سے وہ ہیرا مجھے ملا نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو کہنے لگا پہلیا مجھے پتا تھا کہ تیرا اندر گندا ہے، تو خراب ہے، مگر سن تو میری جیب کو ٹٹولتا رہا مگر اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ جب تو سونے کی کوشش کرتا تھا وہ ہیرا تیرے سونے کے بعد میں تیری جیب میں رکھ دیا کرتا تھا، مگر تو نے خود کو ٹٹولا نہیں ہے، گھر نظر ماری نہیں ہے، لوگوں کو دیکھتا پھر رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ پھر باہو بولے کہ یاد دا دیوا بال ہنیرے، تیری لب جائے شے گواچی ہوں، اے نہ کر ملتا خاج خزر دیا، تیرے اندر آپ حیاتی ہوں، مرل تھی پہلے مر گئے باہو، جنہ حق دی رمض پچھاٹی۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنو تو صحیح، مانو تو صحیح، ان کے ساتھ بیٹھو تو ذکر فرمتہم القوم لا یشقا جلیسہم، کہہ رہے یہ بدبخت تھے مگر جب ان کے ساتھ لگ گئے یہ بختوں والے ہو گئے۔ اس لئے انہاں نسبتاں دا حیا کریا کرو، انہاں محبتاں سمیٹ کے رکھو، کہ کل مجھے تو چار پائی تے ویلا آوے نہ تے ڈولو نا انج کر کے تگڑے ہو تو سائیں کو فرمان کہ نہیں ماڑا ضرور سی مگر کچھ نہ کچھ کر کے واہ خدا واہ یعنی الحمدللہ۔